بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے دور سے کچھ عرصہ پہلے کچھ شیطان آسمان میں جا کر فرشتوں کی بات چھپ کر سننے کی کوشش کرتے، اور اگر انہیں کسی کی موت کا یا کوئی بھی آگے ہونے والی واقعات کا پتہ چلتا تو وہ نیچے آ کر کاہنوں کو اپنی بات بتاتے تھے۔ پھر وہ کاہن اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے جو ان باتوں پر بھروسہ کرتے۔ پھر جب کاہن ان شیطانوں پر بھروسہ کرنے لگے تو وہ شیطان ان سے جھوٹ کہنے لگے، اور ہر ایک سچ کے پیچھے 70 جھوٹ لگاتے۔ لوگ ان باتوں کو کتابوں میں لکھنے لگے، اور بہت جلد بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ جنوں کو غیب کی باتوں کا علم ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ان ساری کتابوں کو جمع کیا اور اسے ایک بکسے میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، اور جو بھی شیطان اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ جل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر انہوں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ شیطانوں کو غیب کا علم ہے تو وہ اس کا سر کاٹ دیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام گزر گئے اور وہ سارے عالم بھی گزر گئے جو سچ جانتے تھے، اور پھر جب ان کے بعد کی نسل آئی تب ابلیس انسانی شکل میں آیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں بہت قیمتی خزانے کے بارے میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کھودنے کہا اور انہیں وہاں تک کا راستہ بتایا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، پر شیطان نے کہا کہ نہیں، میں یہیں تمہارا انتظار کرتا ہوں، اگر تمہیں وہ خزانہ نہیں ملا تو بے شک مجھے مار دینا۔ انہوں نے کھود کر ان ساری کتابوں کو نکالا۔ شیطان نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو، جنوں کو، پرندوں وغیرہ کو اسی جادو سے قابو میں کرتے تھے، جس کے بعد لوگوں نے اس جھوٹ کو پھیلا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کتابوں کو اپنا لیا، اور آج بھی کتنے لوگ نعوذ باللہ جادو کو سلیمان علیہ السلام کی سنت کہہ کر کرتے ہیں۔ جیسے لوگ کچھ نیک لوگوں کے گزر جانے کے بعد انہی کی خبروں پر انہی کے نام سے بڑے بڑے گناہ کرنے لگتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب یہودیوں نے ان کتابوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی جس میں وہ فرماتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلب کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیزوں کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔ 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا بابل یعنی بیبلون شہر میں لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے۔ وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ وہ تو ذریعہ آزمائش ہیں، اور انہیں کفر میں نہ پڑنے کے لیے کہتے۔
لیکن لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں، لیکن اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیزوں سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے دستے بھیجتا ہے اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو اختلافات اور فتنہ پیدا کرنے میں سب سے زیادہ بدنام ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کیا۔ ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے ان میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا بیج نہ بو دیا۔ ابلیس اس کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا، اور پھر اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے بیچ جھگڑے لگانے والوں کو ابلیس سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، کتنا بھی خطرناک ہو، اللہ کے حکم کے بنا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اس بندے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، لیکن اگر اللہ دوسرے بندے کو آزمانا چاہیں تو وہ اسے ہونے دیتے ہیں۔ اس سے اس کا اللہ پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ پر کتنا ایمان رکھتا ہے، کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو اسے اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یا پھر وہ بھی شرک اور سحر وغیرہ میں پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان سے علاج کی شکل میں شرک کرواتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تو کام ہو گیا، ہم صحت یاب ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ میں اس قبر کے پاس جانے سے اللہ نے ہم کو شفا دی ہو۔ تو سن لیں کہ شیطان کا کام آپ سے شرک کروانا تھا اور اس نے کروا دیا۔ اب وہ کیوں رکے گا؟ اب وہ کیوں نہیں ہٹے گا؟ آپ کا عقیدہ تو خراب ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سنت پر چلتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مشکلوں پر صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کا اثر اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جلدی نہیں ہو رہا، تو یہی تو ایمان کا امتحان ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو کیا آپ ایمان والے رہتے ہو یا پھر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو منتر سیکھتے تھے وہ خود کو ہی نقصان پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، یعنی چاہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کر رہا ہو یا علاج کی شکل میں، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے۔